السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمیدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین اور برادران اسلام، آج میں آپ لوگوں کو ایک اہم بات بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ جو بات ہے یہ موجودہ دور کے تعلق سے بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی مسلمانوں کو ادھر ستایا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو ادھر ستایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں دعائیں کر رہا ہے۔ ہم اور آپ قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو حرم کے امام صاحب ہیں ان کی زبانیں بھی یہ بات کئی مرتبہ سنی گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ ہر جگہ پر دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اجتماعی طور پر ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کر رہا ہے۔ آخر کیوں ایسا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آج میں آپ کو یہی پیغام دینے جا رہا ہوں کہ آخر کیوں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سے اس طرح کے عذاب کو نہیں ہٹا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے جو سب سے بڑا سبب ہے حدیث کی روشنی میں، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے کہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا جو فریضہ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ نیکی کا حکم دینا مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، برائی سے روکنے کا جو حکم تھا اس کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہر مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو کیا ہے، ہم تو اچھے ہیں۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ تو امام صاحب کا کام ہے، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، یہ تو حافظ صاحب کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو فلاں جماعت والوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ جب ہم نے ایسا سوچنا شروع کر دیا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عذاب کو نازل کر دیا، اور پھر جو ہے ہم دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سے عذاب کو نہیں ہٹا رہا ہے۔ اور جب تک ہم نیکی کا حکم دینا شروع نہیں کریں گے، برائی سے روکنا لوگوں کو شروع نہیں کریں گے، تب تک یہ عذاب نہیں ہٹایا جائے گا اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو حدیث سن لیجئے، ترمذی شریف کی یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، تم لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب کو نازل کر دے۔ اللہ کی پناہ۔ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب کو نازل کر دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین کا عمومی عذاب نازل ہو جائے گا تو پھر تم ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، تم اللہ کے سامنے میں گڑ گڑاؤ گے، تم اللہ سے مانگو گے، لیکن اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی پناہ۔ آج یہی تو دور ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، نیک سے نیک لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب ہمارے اوپر سے نہیں ہٹ رہا ہے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ریزن یہی ہے، سبب یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے برائی سے روکنا لوگوں کو چھوڑ دیا۔